ناظرین، ہم آئے روز شوبز کی دنیا میں کوئی نہ کوئی نیا اسکینڈل دیکھتے ہیں، پھر اس کی تردید آ جاتی ہے، لیکن دھواں وہیں سے اٹھتا ہے جہاں آگ لگی ہو یا لگنے والی ہو۔ جب بھی ایسے اسکینڈل کا سنتے ہیں تو لوگوں کو لگتا ہے کہ ان کی اب تو شادی ہو جائے گی، لیکن ایسا ہوتا نہیں۔ مگر کچھ اسکینڈل ایسے ہوتے ہیں جو وائرل ہوتے ہیں اور پھر ان کی شادی کی خبر بھی آ جاتی ہے۔ آج ہم شوبز کی دنیا کے ان اسکینڈلز کی بات کریں گے جو بعد میں حقیقت بن گئے۔ آئمہ بیگ اور شہباز شگری۔ ایک زمانے تک آئمہ بیگ کو کہا جاتا رہا کہ وہ کسی کی محبت میں گرفتار ہو چکی ہیں۔ پھر ان کو اکثر تصاویر میں مختلف مقامات پر شہباز شگری کے ساتھ دیکھا گیا۔ لوگوں نے کہا کہ ان کا تو آپس میں کوئی چکر ہے، دونوں کے درمیان رومانوی تعلقات استوار ہوتے نظر آئے، لیکن یوں بھی محسوس ہوا کہ اس میں شادی والے رنگ نہیں ہیں اور یہ چکر اسکینڈل کے نام سے ہی رہ جائے گا۔ کچھ دن قبل اس اسکینڈل پر منگنی کا ٹھپا لگ ہی گیا اور یہ ثابت ہوا کہ آئمہ اور شہباز نے اس چکر کو شادی کے لیے ہی چنا تھا، لیکن یہ منگنی نکاح تک نہ پہنچ سکی اور گزشتہ برس جون میں آئمہ بیگ اور شہباز شگری کے درمیان اختلافات کی خبریں سامنے آنا شروع ہوئی تھیں، جن میں دعویٰ کیا گیا تھا کہ دونوں نے منگنی ختم کر لی، جس پر گلوکارہ آئمہ بیگ نے تصدیق کر دی کہ اب ان کے اداکار شہباز سے تعلقات نہیں رہے۔ دونوں کے درمیان منگنی کے 1 سال بعد ہی تعلقات کشیدہ ہو گئے تھے اور اب گلوکارہ نے تعلقات ختم ہونے کی تصدیق کر دی۔ آئمہ بیگ نے انسٹاگرام سٹوری میں واضح کیا کہ اب وہ اور شہباز شگری ساتھی نہیں رہے، ان کے درمیان تعلقات ختم ہو گئے۔ گلوکارہ نے اپنی پوسٹ میں لکھا کہ وہ ہمیشہ اس شخص کی مشکور رہیں گی جنہوں نے اپنا قیمتی وقت دیا۔ وہ الگ بات ہے کہ ان کے درمیان بعض معاملات پر اختلافات بھی ہوئے۔ آئمہ بیگ نے لکھا کہ لوگوں کے تمام سوالات کے جوابات یہی ہیں کہ اب وہ ایک نہیں رہے، انہوں نے اچھے طریقے سے اپنے تعلقات ختم کیے ہیں، یعنی وہ ہم سفر تھا مگر اس میں ہمنوائی نہ تھی۔ شہروز اور صدف کمل۔ جب شہروز سبزواری کی نئی علیحدگی کی باتیں گردشیں کرنے لگی کہ سائرہ اور ان کا تعلق ختم ہو رہا ہے، تو انہی دنوں ایک خبر یہ بھی ہے کہ صدف کمل اور شہروز کے درمیان کوئی سلسلہ ہے۔ شہروز نے اس بات سے سختی سے انکار کیا اور کہا کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ لوگوں نے پھر بھی اس خبر پر مختلف ذرائع سے سچائی کے ٹھپے لگائے، لیکن صدف اور شہروز کے ہمیشہ انکار ہی سامنے آئے، اور پھر جیسے ہی طلاق کی خبر سچ ہوئی تو شہروز نے تو باقاعدہ صدف سے شادی کا اعلان کر دیا، یعنی اسکینڈل جس کو جھٹلایا جا رہا تھا وہ سچ بن گیا۔ کورونا وائرس کے لاک ڈاؤن میں ہونے والی اس شادی پر سوشل میڈیا صارفین نے بہت تنقید بھی کی، لیکن یہ جوڑا آج بھی ہنسی خوشی زندگی گزار رہا ہے اور ان کے ہاں ایک بیٹی کی بھی پیدائش ہو چکی ہے۔ اور اب خبریں یہ ہیں کہ شہروز اور ان کی سابق اہلیہ سائرہ ایک رومانوی فلم میں اکٹھے کام کر رہے ہیں، جس پر شہروز کا کہنا تھا کہ ان کی صرف طلاق ہوئی ہے، علیحدگی نہیں۔ اگلا نمبر ہے ہینا الطاف اور آغا علی۔ ہم دیکھتے ہیں کہ خوبرو ہینا الطاف کی سالگرہ پر ایک شخص بہت اہتمام کرتا ہے، باقاعدہ سرپرائز دیتا ہے۔ لوگوں نے اس ویڈیو پر یہ کہا کہ لگتا ہے کہ دال میں کچھ کالا ہے اور دونوں کے درمیان کوئی چکر ہے۔ یہ شخص کوئی اور نہیں آغا علی تھا، لیکن آغا کی زندگی سے سارہ خان کے جانے کے بعد یہ لگتا نہیں تھا کہ وہ انڈسٹری میں ہی کسی کو اپنی زندگی کا ساتھی چنیں گی۔ جب ہینا الطاف کے ساتھ ان کا اسکینڈل سامنے آیا تو کچھ ہی دنوں بعد ان کی نکاح کی تصاویر بھی آ گئیں، یعنی انہوں نے اپنے اسکینڈل کو زیادہ لمبی زندگی نہیں دی اور شادی کا نام دے دیا۔ لیکن کچھ ہی عرصہ گزرنے کے بعد ایک مرتبہ پھر وہی علیحدگی کی خبریں آنا شروع ہو گئیں، جن پر خاموشی توڑتے ہوئے آغا علی نے کہا کہ آج کل لوگ ایسی ہی خبروں کا انتظار کر رہے ہیں کہ شوبز کی کون سی جوڑی کب ایک دوسرے سے علیحدہ ہوگی۔ اداکارہ نے کہا کہ یہ بات مجھے بہت پریشان کرتی ہے کہ اگر کوئی آپ کو ایک ساتھ نظر نہیں آ رہا تو آپ دعا کریں کہ ایک ساتھ ہی ہوں۔ اس کے بعد ہینا الطاف نے شادی کی تصاویر انسٹاگرام پر پوسٹ کرتے ہوئے مداحوں کو اس کی اطلاع دی تھی۔ اداکارہ نے لکھا تھا کہ ابتدا میں ایک دوسرے سے نفرت کے بعد ہم دوست بنے اور اب زندگی بھر کے ساتھی بن گئے۔ میں نے اپنی زندگی میں علی سے زیادہ وفادار اور خیال رکھنے والا انسان نہیں دیکھا۔ ہینا الطاف کا کہنا تھا کہ آج ہم نے ایک دوسرے سے وعدہ کیا ہے کہ ہمارا ایک دوسرے سے تعلق خوشی ہنسی، ایمانداری اور بھروسے کا ہے۔ دوسری جانب آغا علی نے بھی لکھا تھا کہ ہم نے کچھ سال قبل ایک ٹی وی شو کی میزبانی کی تھی اور اس وقت ہم ایک دوسرے سے نفرت کرتے تھے۔ اس کے بعد کئی سال بعد ہم دوبارہ ملے اور دوست بن گئے اور اس کے بعد ہم اب ایک دوسرے کی زندگی کا حصہ بن گئے ہیں۔